کے حکم کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اور وہاں پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ شروع میں 50 نمازیں فرض تھیں۔ نبی علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو بہت خوش تھے کہ میرے پروردگار نے مجھے تحفہ دیا، میں اپنی امت کے پاس اللہ کا تحفہ لے کر جاؤں گا۔ راستے میں ایک آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے۔ پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ فرمایا 50 نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے وہ پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ اس کو کم کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام پھر اوپر عرش پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 ہو گئی۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ عرض کیا تو 40 ہو گئی۔ غرض 9 مرتبہ اوپر نیچے جانا ہوا اور 45 نمازیں معاف ہو گئیں اور 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، 5 نمازیں تو ہیں، میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی، مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ نے 10 گنا اجر دینے کا وعدہ فرمایا۔ اب یہاں پر 2-3 نکتے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی میں سب انبیاء کی امامت فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں راستے میں بیٹھے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ کوئی اور نبی علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ علماء نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، وہ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے، ہم کلامی کرنے سے ان کے دل میں چاہت ہوئی کہ اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک۔ اب انہوں نے جب اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تم زیارت نہیں کر سکتے، انک لن ترانی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہ تجلی بھی 70,000 پردوں میں سے تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا، اب اللہ تعالیٰ نے معراج پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے تو محبوب اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں راستے میں بیٹھتا ہوں تاکہ میں سب سے پہلے ان کا دیدار کروں جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو 50 کو پہلی دفعہ ہی 45 کر دیتے، چلو 5 رہ گئی 45 معاف، یہ 5 کر کے 9 دفعہ چکر لگانا یہ کیا مسئلہ ہوا؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو معاف اس لیے کیا کہ کل کو کہنے والے اعتراض نہ کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا تھا بس 1 دفعہ چلے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، 1 دفعہ وہ عرش پر نہیں آئے، میرے محبوب جتنی مرتبہ چاہیں گے اتنی مرتبہ عرش کے اوپر آئیں گے۔ تو 9 مرتبہ نبی علیہ السلام عرش پر گئے اور اللہ نے 45 نمازوں کو معاف کر دیا اور باقی 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب ایک تیسرا نقطہ بڑا مزے کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کم ہونے کی درخواست کریں۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے؟ خود نبی علیہ السلام کو خیال نہ آیا کہ کم کروا لینی چاہیے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے
وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی تجلی سے حاصل کر چکے تھے، اللہ کا دیدار کر چکے تھے۔ اس دیدار کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر اللہ کے عشق کے ایک غلبے کی کیفیت تھی۔ اس حال میں اللہ اگر 500 نمازوں کا حکم بھی فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول فرما لیتے۔ جب محبوب کا جلوہ ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ ہوا تھا اور مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی تھیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کیا کاٹ رہی ہیں۔ تو اگر عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ سکتی تھیں تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو محبوب کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ زیادہ ہیں۔ محبوب نے فرمایا میرے رب نے جو فرمایا ہے میری امت اس کو پورا کرے گی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے تو تجلی نہیں پائی تھی، تو اس لیے انہوں نے بات کو سمجھا کہ کم ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے 50 کا حکم تو دیا مگر اس کو 5 کر دیا، اور حکم فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھوا دوں گا۔ اس نماز کا حکم ہر کسی کو ہے، ساری مخلوق کو ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، جو چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جو پہاڑ ہیں وہ قعدے کی حالت میں، تحیات کی حالت میں ہیں۔ کل قد علم الصلاۃ وتسبیحہ، اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو اپنی نماز کا پتہ ہے کہ کیسے ادا کرنی ہے، مگر ساری مخلوق ایک ایک رکن ادا کر رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وہ تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عرش پہ فرشتے ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں، جو قیام میں ہے وہ ساری زندگی قیام میں رہے گا، رکوع نہیں کر سکے گا، جو رکوع میں ہے ساری زندگی رکوع میں رہے گا، سجدے میں نہیں جائے گا، جو سجدے میں ہے ساری زندگی سجدے میں رہے گا، اتحیات میں نہیں جائے گا، جو اتحیات میں ہے ساری زندگی اتحیات میں۔ تو فرشتے ایک ایک رکن پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو یہ شان عطا فرمائی، ان تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک انسان کو عطا فرما دی۔ اور اس نماز کا حکم بچے کو بچپن سے دے دیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جی بچپن سے کیسے دے دیا جاتا ہے؟ بھئی دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت۔ تو اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو نماز کے لیے بلایا نا بچے کو، تو اذان دینے کے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو اللہ کا نام اس کے دماغ میں پہنچایا، بچے کے دماغ میں، دوسرا اس کو نماز کا حکم بھی فرمایا، اور تیسرا اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اے بچے تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب جب نماز پڑھنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے اتنا تیری زندگی ہے، اس زندگی کو تو گزارے گا تو تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی۔ اور حکم نماز اس کا بھی جو ہے نا وہ صراحت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی گواہی دیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ تو دیکھو بچہ ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا، تو بچپن میں ہی گویا نماز کا حکم مل جاتا ہے بچے کو۔ پڑھنی تو ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوگا، فرض اس وقت ہوگی، حکم پہلے سے دے دیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ یہ نماز اتنی اہم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ بچپن میں کہہ دیتے ہیں بیٹا ہم نے تجھے حافظ بنانا ہے، ہم نے تجھے عالم بنانا ہے، تجھے انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے تجھے پائلٹ بنانا ہے۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن پائلٹ بننے کے لیے اس کو اسی وقت سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اہمیت کی وجہ سے۔ اسی طرح نماز کے لیے بچپن میں کہہ دیا گیا، اگرچہ نماز فرض تو ہونی تھی جب اس نے جوان ہونا تھا۔ صلاۃ عربی کا لفظ ہے اور اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ 3 ہیں، صاد، لام اور الف، صلاۃ۔ اور جس لفظ کے یہ حروف ہوں اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دعا کرنا،
دوسرا ہوتا ہے تعظیم کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا۔ تو نماز میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں۔ نماز میں تعظیم الہی بھی ہے۔ آپ دیکھیں تعظیم کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ کسی کو دیکھ کے ادب سے کھڑا ہو جائے، کسی کو دیکھ کے اس کے سامنے جھک جائے، کسی کو دیکھ کے اس کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ جا پڑے، یا کسی کو دیکھے تو اٹھ کے بیٹھ جائے۔ تو 4 طریقے تھے، اللہ نے نماز میں چاروں طریقے مکمل کر دیے۔ تو نماز میں تعظیم بدرجہ اتم موجود ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ دعا کرنا، نماز میں دعا موجود ہے۔ ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا ہے جو ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا معنی ہے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا۔ تو جیسے آگ کے ذریعے سے بانس اگر ٹیڑھا ہو تو اس کو سیدھا کر لیا جاتا ہے، اسی طرح نماز بھی اپنے نور کی گرمی سے انسان کے ٹیڑھے اخلاق کو ٹھیک کر دیتی ہے، انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ اب ایک نقطہ اور بھی ہے کہ 5 نمازیں اللہ نے کیوں بنائی؟ 7 بن جاتی، 3 بن جاتی، 10 بن جاتی، 5 کیوں؟ علماء نے اس کا خوبصورت جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 5 حواس عطا فرمائے ہیں، 5 جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ چھوٹے بچے سکولوں میں پڑھتے بھی ہیں۔ وہ 5 حواس کون سے ہیں؟ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چھونا اور چکھنا۔ یہ 5 حواس ہیں جو اللہ نے ہر بندے کو عطا فرمائے ہیں، اور 5 حواس پر شکریہ ادا کرنے کے بدلے اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض فرما دی۔ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ گویا 5 حواس کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ کا۔ بعض علماء نے کہا کہ 5 نعمتیں بنیادی ہیں: کھانا، پینا، کپڑا، مکان، بیوی۔ اب یہ ہر بندے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے 5 نمازیں اس لیے فرض ادا فرمائی کہ میرے بندے 5 نمازیں پڑھنے سے تم 5 نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ بعض علماء نے لکھا کہ 5 مصیبتیں ہیں جن میں سے ہر بندے نے گزرنا ہے۔ ایک ہے موت، دوسری ہے قبر، تیسرا ہے حشر، چوتھا ہے پل صراط، اور 5واں ہے میزان۔ یہ 5 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے ہر بندے کو گزرنا ہی ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی۔ جو میرا بندہ 5 نمازیں پڑھے گا میں ان کو ان 5 مصیبتوں میں سے آسانی کے ساتھ گزار دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت نماز کو فرض فرمائی، تو علماء نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے رات کے وقت اتارا تھا زمین پر، تو وہ بڑا اللہ کے سامنے روئے، دعائیں مانگی۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے شکرانے کی نماز کی وجہ سے اللہ نے امت کو فجر کی نماز عطا فرمائی کہ تم بھی اپنے جو ہے والد اکبر کی طرح سے اپنے جو ہے اعمال کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر دوسرا، جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ صبح کا وقت ہوگا، جیسے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، اس طرح کا وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم دنیا میں فجر کی نماز پڑھو گے تو اس کے بدلے تمہیں میں جنت میں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی شکرانے کے نوافل پڑھے تھے۔ بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو کنواں تھا اور یوسف علیہ السلام بچے تھے، اب کنویں کی تنہائی بھی تھی، اوپر سے رات کا اندھیرا بھی آ گیا، تو یوسف علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے۔ ایک تو بھائیوں نے زیادتی کی اور دوسرا تنہائی تھی اور اندھیرا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب مجھے باقی زندگی اندھیرے میں ہی گزارنی پڑے گی۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام بڑے پریشان تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے اس وقت دعا مانگی، اے اللہ میری پریشانی کو بھی دور کر دے، اور جب بھی پریشان بندہ ہے دنیا میں اس کی بھی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ وہ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے
ہر پریشان بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ فوت ہو گیا، گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں، سارا دن روئیں گے، رات بھر روتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے تہجد کے وقت ان کو بھی نیند آ جائے گی، وہ بھی پرسکون ہو جائیں گے۔ کسی بندے کی بیماری ہو تو آپ دیکھیں کہ تہجد کے وقت ہسپتال میں مریضوں کی حالت پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو ہر بندے کی پریشانی تہجد کے وقت میں اللہ کم کر دیتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ پھر جب صبح کی روشنی ہونے لگی، طلوع ہونے کا وقت ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے شکرانے کے نفل پڑے تھے کہ چلو اندھیرے سے تو جان چھوٹی، مجھے پتہ تو چلا نا کہ یہ روشنی کا وقت آ گیا ہے۔ اب ان کے اس شکریہ کے نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بھی پسند فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اس وقت اگر فجر کی نماز پڑھو گے تم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر ظہر کی نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ اس لیے کہ ظہر کے بعد سورج ڈھلتا ہے، تو مومن کو اللہ نے سبق دیا، دیکھو چڑھتے سورج کی ہر کوئی پرستش کرتا ہے، لیکن جب سورج ڈھلنے لگ جائے تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ ہم چڑھنے اور اترنے والوں کی پرورش نہیں کرتے، ہم اپنے رب کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم سورج اور چاند کی پرورش کرنے والے نہیں، ہم اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے بندے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ گرمی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم میں سے جو کوئی ظہر کی نماز پڑھے گا گرمی کے وقت میں اس کے بدلے اس کے لیے قیامت کے دن کی گرمی کا جو ہے نا برداشت کرنا آسان کر دوں گا، اس کو میں اجر کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ پھر عصر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا تھا، تو چونکہ ایک بھول ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز کو فرض فرما دیا کہ بندو تم بھی نماز پڑھو، تمہارے جد امجد سے بھول ہو گئی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا تھا، اب تم عصر کی نماز پڑھو گے، تم سے زندگی میں جو کوئی بھول چوک ہوگی میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ پھر عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو تم بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی قرضے کے اندر پھنسا ہوا ہے، ادا نہیں ہو رہا، کسی کا کاروبار بند ہے، چلتا نہیں، کوئی بیماری کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، بیماری دور نہیں ہوتی، کوئی بچی گھر بیٹھی ہے، رشتہ نہیں آتا، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے؟ عصر کی نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ پھر قبر میں جو میت سے سوال جواب ہوتا ہے تو اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، تو عصر کی نماز اس لیے قائم فرمائی کہ جو بندہ عصر کی نماز دنیا میں پڑھے گا اس کے لیے قبر میں سوال و جواب کا دینا اللہ آسان فرما دیں گے۔ مغرب کی نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ اس لیے کہ سارے دن میں جو غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئیں، اب یہ مغرب کی نماز پڑھے گا اللہ پورے دن کے گناہوں کو اس کے بدلے معاف فرما دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے مغرب کے وقت قبول فرمائی تھی، تو امت محمدیہ کو مغرب کی نماز دی گئی کہ تم اگر مغرب کی نماز پڑھو گے اس کے بدلے ہم تمہاری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اب عشاء کی نماز یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، عشاء کی نماز امت محمدیہ ہی کو ملی ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج ملا تھا وہ عشاء کی نماز کے وقت ملا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھے گی، آپ کو تو میں نے جسمانی معراج عطا فرمایا، آپ کی امت کو عشاء کی نماز کے بدلے روحانی معراج عطا فرما دو۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں رکعتیں 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں یا 4 ہوتی ہیں؟ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، تو 2، 3 اور 4 رکعتیں، یہ رکعتوں کا سلسلہ اتنا ایسے کیوں ہے؟ 1 رکعت ہوتی، 2 رکعت ہوتی، کام ختم ہو جاتا، آخر 2 رکعت، 3 رکعت یا 4 رکعت میں کیا حکمت ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے اللہ نے فرشتوں کو بنایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع،
اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 اور بعض کے 4۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو میں نے پرواز عطا کی 2 پروں سے، 3 پروں سے، 4 پروں سے۔ اب آپ کی امت نماز